محترم دوستو، آج بات کرتے ہیں فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے بارے میں۔ حضرت مولانا کی پیدائش غالباً سن 1957 میں ہندوستان کے صوبہ بہار کے شہر دربھنگہ کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک علمی گھرانے میں ہوئی۔ آپ کا تاریخی نام نور خورشید رکھا گیا، جبکہ اصل نام خالد سیف اللہ طے پایا اور اسی نام سے معروف ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حکیم زین العابدین تھا، جو اپنے علاقے کے معروف لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے، اور آپ کے دادا حضرت مولانا عبدالاحد صاحب دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے اور اس دور کے اہم علماء میں شمار کیے جاتے تھے، جبکہ آپ کے چچا مشہور و معروف عالم دین فقیہ العصر حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے ابتدائی دینی تعلیم اپنے گھر ہی میں رہ کر حاصل کی۔ فارسی اور عربی کی ابتدائی کتابیں اپنے والد محترم سے پڑھیں۔ اس کے بعد مدرسہ قاسم العلوم حسینیہ ضلع دربھنگہ میں کسب فیض کیا، پھر یہاں سے جامعہ رحمانی منگیر کا رخ کیا، جو اس وقت ہندوستان کا مشہور ادارہ اور تشنگان علم دین کا مرکز توجہ بنا ہوا تھا۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے یہاں متوسطات سے دور حدیث تک کی تعلیم حاصل کی۔ یہاں امیر شریعت رابع حضرت مولانا سید محمد منت اللہ رحمانی سے خصوصی استفادہ کیا۔ منگیر میں دور حدیث مکمل کرنے کے بعد دارالعلوم دیوبند کی طرف رخ کیا اور وہاں بھی حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ دارالعلوم دیوبند میں آپ کے اساتذہ میں نمایاں نام حضرت مولانا شریف دیوبندی، حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی، حضرت مولانا محمد حسین بہاری، حضرت مولانا معراج الحق دیوبندی، فخر المحدثین حضرت مولانا سید اندر شاہ کشمیری، حضرت مولانا نظام الدین اعظمی خطیب الاسلام، حضرت مولانا سالم صاحب قاسمی رحمہم اللہ جیسے اساتین علم و فن شامل ہیں۔ محترم دوستو، دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی پٹنہ امارت شریعہ آ گئے اور وہیں افتاء اور قضاء کی تعلیم حاصل کی، اور تقریباً سن 1976 یا سن 1977 میں حیدرآباد کی معروف شخصیت حضرت مولانا حمید الدین حسامی کی دعوت پر دارالعلوم حیدرآباد پہنچے اور وہاں ایک سالہ تدریس کے بعد دارالعلوم سبیل السلام منتقل ہو گئے۔ یہاں بحیثیت صدر مدرس تدریس اور انتظامی امور میں مصروف ہو گئے اور تقریباً 22 سال اسی مدرسے میں خدمت انجام دی۔ اس دوران رحمت عالم سے لے کر بخاری شریف تک کی کتابوں کا درس دیا۔ محترم دوستو، اس طویل تدریسی سفر میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے محسوس کیا کہ مدارس میں طلبہ کی کثرت کی وجہ سے افراد سازی پر توجہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا نے فراغت کے بعد چند باصلاحیت طلبہ کی کسی خاص فن میں تربیت دینے کا ایک خاکہ بنایا۔ چنانچہ مدرسہ سبیل السلام میں اختصاص فقہ کے شعبے ان کی توجہ کے مرکز رہے، اور اس شعبے نے بڑے ہی کم وقت میں بڑی شہرت حاصل کر لی، مگر بعض اسباب کی وجہ سے وہ اس خاکے میں پوری طرح سے رنگ نہیں بھر سکے۔ چنانچہ اسی مقصد کے لیے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے باضابطہ ایک مستقل ادارہ بنانے کا فیصلہ لیا، اور غالباً سن 1999 میں ادارہ المعہد العالی الاسلامی کے نام سے وجود میں آیا، جو افراد سازی اور طلبہ میں علمی ذوق پیدا کرنے کے سلسلے میں پورے ملک میں مشہور ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت مولانا کی 30 سے زائد کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں آسان تفسیر، قاموس الفقہ، کتاب الفتاوی، جدید فقہی مسائل، جدید فکری مسائل، حلال و حرام وغیرہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ محترم دوستو، اسلامی فقہ اکیڈمی عصر حاضر میں پیش آنے والے نئے مسائل کو علماء اور ماہرین اجتماعی غور و فکر کے ذریعے حل کرنے کا ایک معروف تحقیقی اور علمی ادارہ ہے، جس کی بنیاد سن 1989 میں ملک کے باوقار عالم دین فقیہ العصر قاضی القضات حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بزرگوں کے مشورے سے رکھی تھی۔ یہ وسط ایشیا کا مشہور تحقیقی ادارہ ہے، جس کے ارکان ملک کے معروف علماء، ارباب فقہ اور اہل علم و دانش ہیں۔
حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اسلامی فقہ اکیڈمی کے روح رواں اور جنرل سیکریٹری ہیں۔ یہ ادارہ ملک و بیرون ملک کے علماء، فضلاء، ارباب افتاء و قضاء اور اہل علم و دانش کے زیر سایہ 32 سالوں سے سرگرد ہے۔ یقیناً حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی امت مسلمہ کا ایک قیمتی اور انمول ہیرا ہیں۔ محترم دوستو، دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت مولانا کے سایہ شفقت کو ملت اسلامیہ پر خصوصاً اور عالمی انسانی پر عموماً تادیر قائم رکھے۔ محترم دوستو، ویڈیو پسند آنے پر لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔